5ویں ہیبٹ ابھی تو ہم نے پہلے شروع کیا نا, 5ویں ہیبٹ میں ہوگا ہی سارا لسننگ پر. اور ایک فلیکسیبل انسان تبھی بن سکتا ہے جب وہ سنتا ہے. ایک سینگ ہے کہ جو لوگ زیادہ سوشلائز کرتے ہیں نا وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, یعنی جن کا سوشل سرکل بڑا ہوتا ہے کافی. یعنی اگر ایک ہی طرح کے لوگوں میں لوگ اٹھتے بیٹھتے رہیں تو ظاہر ہے ان کے پوائنٹ آف ویوز ایک دوسرے سے ملتے ہی رہیں گے. تو ایسے لوگوں کو بڑی مشکل آتی ہے جب وہ جا کر کسی تیسری جگہ پر جاتے ہیں اور نئی بات سنتے ہیں. جیسے میں اس کی ایک لائیو ایگزامپل بتاتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آنے سے پہلے ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سگریٹ کوئی بات ہی نہیں ہے, چرس تو آرگینک ہوتی ہے, اور فلاں اور ریکریشنل پرپزز کے لیے نشے کر لینے چاہیے. تو آپ لوگوں کے پیراڈائمس بڑے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں. ایون گھر میں بھی اسموکنگ پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہوتا, کوئی وسل بلو نہیں کر رہا ہوتا کہ نہ کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے. جب آپ لوگ یہاں آتے ہیں نا تو شروع میں شاید آپ لوگوں کو ہنسی آتی ہوگی اپنے اندر یہ سنتے ہوئے جب ہم سگریٹ کو ڈرگ کہتے ہیں. تو پھر اور اینڈ تک پھر ریجیڈیٹی کچھ پیشنٹس میں نظر آتی ہے کہ نہیں سگریٹ تو ڈرگ نہیں ہے اور وہ میں نے پینا ہے. یہ ہوتے ہیں ریجڈ پیراڈائمس جو بن چکے ہوتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جب آپ کے پیٹرنس اتنے ریجڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ غلط بات کہہ رہے ہیں, سگریٹ میں کچھ نہیں ہوتا, ویپنگ سے کچھ نہیں ہوتا, اور شیشہ پینے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ڈرگ نہیں ہوتے, راتوں کو باہر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دن تو پارٹی ہونی چاہیے, سوور پارٹیز بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ ایلین سی باتیں کہ یہ آپ لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بھی موڈ آلٹرنگ سبسٹنس ہے. چائے کیوں بند کر دی ہے میری, میں دن میں 8 کپ کافی کے پیتا تھا, یہاں مجھے 2 ملتے ہیں. تو وہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوتی, یہ ہوتی ہے وہ ریجیڈیٹی. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھا کریں, آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں ان پروٹوکولس کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ فلیکسیبل ہو رہے ہیں, ہو نہیں گئے بالکل, مطلب اس فلٹر میں سے گزر نہیں گئے, لیکن فلیکسیبل ہونے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. جیسے شروع میں جب آتے ہیں اور آپ کو بتایا جائے, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کتنے دن کے لیے یہاں پر ہوں, کسی سے ادھر ادھر سے انفارمیشن ملتی ہے, تو ذرا مشکلات میں سے گزرتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ میں اتنی آزاد زندگی چھوڑ کر یہاں قید ہو جاؤں اتنے دن کے لیے, اتنے نمبر آف ڈیز کے لیے. تو ذرا لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں, سخت باتیں بھی چلتی رہتی ہیں, فیملی سے بھی لڑائی چلتی رہتی ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ اپنے دل کو منانا شروع کرتے ہیں اور فلیکسیبل ہونا شروع کرتے ہیں کہ اچھا میں 1 ہفتہ رہ لوں گا. پھر 1 ہفتے کے بعد آپ 1 مہینہ رہنے پر اپنے آپ کو منا لیتے ہیں, اور آپ کی مسلسل ضد ہوتی ہے مہینے بعد مجھے بھیج دینا ہے. پھر مہینہ گزرتا ہے تو اور زیادہ, پھر کرتے کرتے پورا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ گزارتے ہیں. تو یہ فلیکسیبلٹی کی ایک شکل ہے جو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم, ایک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اسکل سیکھتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ سارا دن یہاں پر کاؤنسلنگ میں ہوتے ہیں. چاہے آپ انٹرسٹ لیں نہ لیں, آپ کا انکانشیس مائنڈ ہمیشہ چیزیں گراسپ کر رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلو. اور دل میں تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ مسئلے تو ہے ہمارے ساتھ, ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں لا کوئی زیادتی کر دی ہے, مسئلے تو تھے نا سب کے ساتھ, چاہے وہ موڈ ڈس آرڈرس کے ہوں, چاہے وہ تھاٹ ڈس آرڈر کے ہوں, چاہے وہ نشے کے ہوں, چاہے وہ غصے کے ہوں, مسئلے تو تھے نا. ہیں آپ میں سے کوئی ایک پیشنٹ جو اس وقت کہہ دیں کہ میرے ساتھ مسئلے نہیں تھے, میرے ساتھ زیادتی کی ہے انڈور میں لا کر. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ سائیکیٹری میں انسائٹ ہی نہیں ہوتی. میں بار بار اس چیز پر زور دیتی ہوں کہ آپ نے یہ کانسیپٹ اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہماری مشکل آسان ہو گیا, آدھا علاج یہی ہو جاتا ہے. انسائٹ کا کانسیپٹ سمجھنے سے نا آپ سرنڈر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہی میری مدد کر لے گا کیونکہ میں نہیں کر سکتا. پہلا سٹیپ بھی پورا یہی کہتا ہے. انسائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جاننا, کسی چیز کو مکمل طور پر پہچاننا. اب انسائٹ دینے والا جو آرگن ہے وہ دماغ ہے. یعنی ہماری باڈی میں, ولید صاحب آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے, ہماری باڈی میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, ہمارا دماغ بتا رہا ہوتا ہے ہمیں, کیونکہ یہ صلاحیت ہے ہی اس کے پاس کہ وہ میسج کنوے کر. آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرا ہاتھ جل گیا؟ برین میسج دیتا ہے. آپ کی ٹانگ میں درد ہے, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میری فلاں ٹانگ میں درد ہے؟ کیونکہ برین میسج دیتا ہے. آپ کے دانت میں درد ہے, آپ کے سر میں درد ہے, آپ کو نیند بہت آ رہی ہے, آپ کا دل نہیں لگ رہا, بے چین ہو رہے ہیں, تو آپ کا دماغ اندر کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ میسج بھجوا رہا ہوتا ہے, سگنل بھجوا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ ہے, فلاں ڈاکٹر پہ جاؤ, یہ کرو. پھر ہم اس حساب سے سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب ہے دماغ ہمارا یعنی کمیونیکیٹ کرنے والا, لیکن اگر دماغ کے اپنے اندر مسئلہ آ جائے تو کون بتائے گا؟ جب دماغ کے اپنے اندر مسئلہ آتا ہے نا اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا تو آپ کو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں. آپ کے امی ابو ہو سکتے ہیں, بیوی بچے ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں.
پھر آپ کو وہ کسی ڈاکٹر پہ لے کر جاتے ہیں، پھر آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن دل نہیں مان رہا ہوتا کیونکہ دماغ تو ہمارا کام ہی نہیں کر رہا. اب جب کام ہی نہیں کر رہا تو ہمیں میسج ہی نہیں ملے گا کہ آپ کے ساتھ مسئلے ہیں، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے نا کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اور باقی سارے پاگل ہو گئے ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ گھر والے سارے مل گئے ہیں، زج کر رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے مختلف چیزوں سے، مجھے لگ رہا ہے میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریئلٹی کیا ہے اور امیجنیشن کیا ہے، اور ہم اسی جنگ میں ایک بیماری میں چلے جاتے ہیں جسے سائیکوسس کی بیماری کہتے ہیں، جس میں ہماری حقیقت اور ہماری امیجنیشن میں فرق ہی نہیں ہم کر پاتے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری ایک کہانی چل رہی ہے ہمارے دماغ کے اندر، اور ہماری زندگی میں آنے والا ہر بندہ اس کا ایک کیریکٹر ہے. آپ سب کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ہوئی بھی ہے مور اور لیس. اور بعض اوقات تو پھر جب پیشنٹس یہاں آتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی اس ساری چیز کا پارٹ ہیں. پھر وہ ہم سے بھی بار بار ری ایشورنس لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو نہیں ہے نا اس چیز میں. ایسا آپ کو لگتا تھا نا شاہ زیب صاحب؟ تو شاہ زیب صاحب مجھ سے پوچھتے تھے، ان کے ذہن کی جو سٹوری تھی یہ ان کو لگتا تھا کہ اس میں سے ایک کردار میں ہوں اور میں مطلب اس میں ایک رول پلے کر رہی ہوں مسلسل، اور ان کے سامنے یعنی یہ ہماری ساری ایکٹنگ چل رہی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اندر سے ہم ان کو خراب کرنے والے سارے منصوبے بنا رہے ہیں. یہ ان کو لگتا تھا، جو کہ وہ بیمار تھے، اور تھوڑی کاؤنسلنگ کے بعد اور دوائیوں کے ایڈجسٹ ہونے کے بعد اب یہ بہتر ہو گیا. اب ان کو فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف میرے دماغ کی حد تک چیز تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس یعنی نفسیاتی بیماریوں میں، کیونکہ نشے کی بیماری بھی نفسیاتی بیماریوں میں شامل ہوتی ہے اور باقی ساری چیزیں سائیکوسس وغیرہ تو ہے ہی نفسیاتی بیماریاں، ان بیماریوں میں ہمارے پاس انسائٹ نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بیمار ہیں. اسی لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گھر پہ کوئی میں نے ظلم نہیں کیا تھا، ان لوگوں پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی اور مجھے ان لوگوں نے انڈور کرا دیا. تو ذرا اس بات پہ تھوڑا سا سوچا کریں کہ انڈور کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اپنے لوڈ ون کو انڈور کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا. لوگوں کی اتنی کوششیں اس میں گزر جاتی ہیں، اتنے سال اس میں گزر جاتے ہیں کہ وہ خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور انفارچونیٹلی بیماری بڑھتی رہتی ہے. اور پھر ایک دن وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں داخل کرا دیں، اور وہ جس حالت میں ہمارے پاس داخل کرانے آتے ہیں نا، خود وہ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں، خود وہ رو رہے ہوتے ہیں، خود وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بار بار کہ اس کو اندر ماریں گے تو نہیں، اس کو اندر الیکٹرک شاک تو نہیں دیں گے. ایک شیم ہوتی ہے، ایک پین ہوتی ہے. صرف شیم نہیں ہوتی، پین بھی ہوتی ہے کہ کوئی کیسے چھوڑ دے اپنے بچے کو کسی کے پاس. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، خالی شیم نہیں ہوتی، خالی پین نہیں ہوتی. کسی کیس میں ہو بھی سکتی ہے، لیکن ان کو یہ سوچ ہی کہ ہم نے اتنے دن کے لیے ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے بھیج دیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں کچھ اور کرتا ہوں، میں اس کو بہت پیار دے کے دیکھتا ہوں، میں اس کی باتیں شاتیں مان کے دیکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنیک کام نہیں کی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ علاج میں آنے سے پہلے یہ شیم اور پین میں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہے نا. ہمارا اور ان کا تعلق تو بنے گا 100 دن میں، ہمارا ان کا تعلق بنے گا جتنا بھی بنے گا. اور آپ کا تو ان سے کب سے تعلق ہوتا ہے؟ جب سے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں. تو کس سے زیادہ اسٹرانگ تعلق ہوا؟ تو جب وہ پہلے دن ہمارے پاس آتے ہیں انکوائری میٹنگس میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑا آسان تھا ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ اٹھ کے جائیں اور جا کے ایڈمٹ کرائیں؟ کتنے مہینے، کتنے سال وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو اگر یہ نہ ٹھیک ہوا تو کرا دیں گے، اور وہ اپنے حربے آزماتے رہتے ہیں اور ایونچولی وہ فیل ہوتے ہیں اس میں، اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پھر انہیں ہمارے پاس آنا پڑتا ہے. لیکن وہ بڑے برے اور بھاری دل کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے کچھ ایسے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ان کی پین صاف بتا رہی ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی مدر یا فادر یہ پوچھیں ہم سے انکوائری میٹنگس میں کہ ہمارے بچے کو انڈور میں آپ لوگ ماریں گے تو نہیں، ہمارے بچے کو الیکٹرک شاکس تو نہیں لگائیں گے، ہمارے بچے کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا جائے گا، اسے کھانا پراپر ملے گا نا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں. تو اب ہم تو انہیں یہی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسانوں کے ساتھ یہ تعلق کیا جائے. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے پیشنٹس کے ساتھ اس طرح کے بیہیویئرس کا. لیکن مجھے بتائیں کہ ان کی تسلی ہوتی ہے؟ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. ان کے گھر کے حالات کافی خراب ہو چکے ہوتے ہیں اس پیشنٹ کی ڈیزیز کی وجہ سے. تو کچھ لوگ پھر ایڈمٹ کرا دیتے ہیں. آپ سارے کے ساتھ ادھر ہی بیٹھے رہیں. کچھ لوگ ایڈمٹ کرا دیتے ہیں اور پھر کچھ لوگ اور تھوڑا ہوم ورک کر لیتے ہیں. پیشنٹس کو لگتا ہے پتہ نہیں وہ بڑے مزے میں ہیں، ہمیں انڈور کرا کے خود باہر بڑی موجیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں بالکل کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی گزار کے رکھیں. گھر میں کوئی
روگ یا سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا. خوشی کی بات ہے کہ چلو صحت یابی آ جائے گی, واپس صحت واپس آ جائے گی. یہ بھی نہیں میں کہتی جشن منانا شروع کر دیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں اپنی زندگی چلا لیں. وہ جو رک گئی ہوتی ہے نا زندگی کہ بچہ یہاں ہے گھر پہ, وہ کھانے بنانا چھوڑ دیتے ہیں, وہ فیوریٹ کھانے جو بچوں کو پسند ہیں ان کے, جو بچہ انڈور ہے, نہیں یہ چیز 100 دن بعد ہی بنے گی جب وہ آؤٹ ڈور ہوگا. میں کہتی ہوں یہ ظلم نہ کیا کریں اپنے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ, خود آپ خوش رہیں. پھر اگر کوئی شادی کوئی اوکیزن آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس پر نہیں جانا, اس کا دل دکھے گا کہ میں انڈور ہوں. تو میں کہتی ہوں نہیں آپ لوگ جائیں, بلکہ اگلے دن آ کے ان کو تصویریں دکھایا کریں کہ یہ ہم کل گئے تھے تو ہمیں بڑا مزہ آیا اور یہ ساری چیزیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی چلتی رہتی ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی چلتی رہتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کسی کی زندگی رکتی ہے. آپ لوگ انڈور آئے ہیں, آپ کی زندگی رکی ہے. جو آپ کے دوست تھے, آپ کے گھر والے ہیں, کسی کی زندگی رکی ہے. سوگ سا منانا ہے ہم نے کہ ہمارا بچہ علاج میں چلا گیا, جس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بلکہ اعتماد میں ہونا چاہیے, آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ صحت مند ہو رہا ہے اور علاج میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. آپ نے بس ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, 2 طرح کے سمجھوتے ہو سکتے ہیں. یا ہم علاج کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں, یا ہم بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں. چلے علاج کی تو میں بعد میں بات کرتی ہوں. بیماری کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ چلو تم گھر پہ نشہ کر لو, ہم تمہیں گھر پہ نشہ لا دیتے ہیں, تم جتنے مرضی سگریٹ چاہو تم پی لو, بس تم نے باہر نہیں جانا, ان دوستوں کے پاس نہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ باہر ان دوستوں کے پاس جا کے نشے کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو خود نشے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اپنے لیے سلپری ہوتے ہیں. تو گھر والے کہتے ہیں چلو چیزیں توڑ لے, غصے کر لے, لیکن کھانا دیتے رہتے ہیں, دیسی گھی کے پراٹھے بنا بنا کے ان کے دروازوں کے باہر پھرتے رہتے ہیں کہ چلو تم کچھ کھاؤ تو صحیح ہے. نہیں, وہ علاج کو دور کر کے بیماری سے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ چلو یہ ہماری نظروں کے سامنے تو ہے نا. فیملیز بتاتے ہیں کہ وہ رات کو جا جا کر پیشنٹ کی سانسیں چیک کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں, لیکن پھر ان کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس پہ بڑا شکر گزار ہوتے ہیں. کرتے ہیں, ہر فیملی کرتے ہیں. ان کو ہر وقت ان کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیں. باتھ روم میں آپ لوگ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں کہ اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے کہ نہیں, وہ اندر ہیں بھی کہ نہیں. اس طرح کی چیزیں فیملیز کرتی ہیں بے بسی کے, مطلب آؤٹ آف ہیلپ لیسنس وہ کرتی ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. پھر کسی دن وہ اچھا, اب علاج سے جو سمجھوتا ہوتا ہے نا, یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ڈیزیز نے تو پروگریس کرتے رہنا ہے اور اس میں بیماری اور پین دونوں نے ود ٹائم بڑھتے رہنا ہے. پھر ایک ہوتا ہے علاج سے سمجھوتا, یعنی بیماری سے سمجھوتا ذرا بری چیز ہے. علاج سے سمجھوتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے علاج میں, پھر ہم نے کروانا ہے علاج ہی ہے. ہمارے پاس آخری آپشن رہے گی علاج ہی, چاہے ہمیں بار بار جانا پڑے, چاہے کچھ بھی ہو, ہم نے کروانا ہے علاج ہی ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس آپشن ہی, ہم گھر نہیں بٹھا سکتے اور بیماری کو نہیں پروگریس ہوتے دیکھ سکتے. پھر فیملی سیکھ لیتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے علاج کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وتھ ٹائم پین اور بیماری دونوں کم ہوتے رہتے ہیں, یعنی اس کی پروگریس میں, اس کی پروگریشن میں کمی آتی رہتی ہے. اور یہ بڑی واضح, یعنی ہم یہ چیزیں روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز پھر علاج کو پکڑ لیتی ہیں نا کہ کروانا تو ہم نے علاج ہی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے, ہم نے تھکنا نہیں ہے, تو ان کے بچے صحت یاب ہو ہی جاتے ہیں. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اپنا سارا کام کر رہے ہوں اور ہمیں نتائج ہی نہ ملے. ہو سکتا ہے یہ؟ جب بھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے نا کہ میں اتنی دیر سے تو کوشش کر رہا ہوں, حل ہی نہیں ہو رہی چیزیں, تو کبھی بھی فوراً اپنے ذہن میں یہ لے کر آیا کریں سیکنڈ تھاٹ کہ شاید جو میں کر رہا ہوں نا, میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی سوچ آئے نا کہ میں اپنی طرف سے تو 100% کر رہا تھا, پھر نتائج کیوں نہیں نکلے, تو فوراً اپنے آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ دیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو میرے ٹولز ہیں نا ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, یا مجھے نئی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جن اسکل سے میں کام کر رہا ہوں وہ فائدہ نہیں دے رہی. تو پھر مجھے اپنی ٹیکنیک بدلنے کی ضرورت ہے, نہ کہ مجھے کوشش کی چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. یعنی لوگ کرتے ہی ہیں نا, فائدہ نہیں ملا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تو میں نے نہیں کچھ کل سے کرنا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انہیں اپنا طریقہ بدل لینا چاہیے کہ اگر اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا تو کرنا تو میں نے ہے, تو میں کوئی اور طریقہ لے لیتا ہوں, سرچ کر لیتا ہوں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں اس چیز کو پورا کرنے کے لیے, اور پھر میں اس کی طرف جاتا ہوں. تو ہم نے کبھی بھی یہ بات میں سارا پریمس میں سارا سیٹ کر رہی ہوں ایکسکیوزز کا بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ہر وقت ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں ڈھیر سارے, اور وہ ہمیں جینوئن لگ رہے ہوتے ہیں بالکل کہ جو میری بات ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے,
میرے کیونکہ مسئلے ہیں، میرے کیونکہ یعنی میں بیچارہ والی چیز ہم نے ہر وقت پہنی ہوتی ہے. ہم ایکسکیوزز اور ان ریزنس کو ہمیشہ سامنے لے کر آتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیز ہماری ہڈیوں تک اتری ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ فوراً ہمیں کوئی چیز سوال پوچھ لیا جائے نا لیٹ کیوں آئے ہو تو ایکسکیوز سامنے ہم لے آتے ہیں اس وجہ سے. یعنی رسپانسبلٹی ٹیکنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس طرف کہ میں کوئی ذمہ داری لوں. اس نے مجھے ہنسایا تھا تو میں ہنس رہا ہوں، یعنی اس پہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں. فلاں نے یہ کہا تھا تو میں نے گالی دی تھی، فلاں یہ ہوا تھا تو پھر میں نے بھی آگے سے جواب دیا. خود ذمہ داری کیوں نہیں لیتے کہ ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی سے کر لیا یا آئندہ نہیں میں کروں گا. کبھی گیا خیال اس طرف کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ فیملی نے پرووکنگ کی تو میں نے بھی بدتمیزی کر دی. خضر صاحب یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی بدتمیزی، کچھ بھی ہو جائے کیونکہ میری ریکوری انکنڈیشنل ہے؟ یہ نہیں نا آتا ذہن میں. یعنی آپ کی بات نہیں مانی جاتی کسی وجہ سے، لیکن آپ پھر ڈھیروں چیزیں سامنے رکھتے ہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے کہ میں یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں. تو ایکسکیوزز اور ان چیزوں میں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے اگر ہم نے ایک اچھی لائف میں جانا ہے. ادروائز کوئی فیوچر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا جو ایکسکیوزز اور ریزنز اور اس سب میں پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت جلدی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہانے ریڈی ہوں گے. آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کے سرکل میں تھے کوئی بہت بڑے ایسے لوگ جو افیکٹو لوگ ہوں، بڑے پروڈکٹیو لوگ ہوں؟ تھے آپ لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے سرکل میں ایسے لوگ؟ ایسے ضرور ہوں گے جن کو ایک کال کرو کہ 15 بندے بھیج دو، لڑائی ہوگی ہے تو فوراً آ جائیں. جن کو فوراً فون کرو رات کے 3 بجے مجھے بیئر چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، تو وہ گھر ڈیلیور ہو جائے گی. فلاں چیز یعنی اس بندے سے کوئی ہیک کروانا ہے تو فلاں کو کال کرو کہ یہ 1-2 نمبر یا اس طرح کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے اویلیبلٹی ہوگی. تو یعنی آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ آپ کے سرکل میں آپ کہاں سٹینڈ کریں، کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. اور جب آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں نا تو آپ کے یہی جو لوگ جن پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے نا، جن کو آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر ایک سے لڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. وہی غائب ہوتے ہیں کیونکہ وہ آتے ہی نہیں مدد کے لیے. اور پھر آپ کے پاس ایک بندہ نہیں ہوتا ایسا جس کو آپ کال کر کے کہہ سکیں کہ میری مدد کرو پلیز. ہم بات کر رہے تھے ایکسکیوزز اور ریزنس کی کہ یہ ساری چیزیں حنزلہ صاحب آپ کو تو تسلی دیتی ہوں گی کہ فلاں نے کیا اس لیے میں نے یہ چیز، اس لیے میں نے اس کو چھیڑ دیا، فلاں نے شروعات کی، یا میں نے اس لیے بیچ میں اپنا انپٹ ڈال دیا. لیکن یہ چیز آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہے. آپ کو اس بات کا مطلب سمجھ آیا کہ یہ آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہے ایکسکیوزز اور ریزنس کو لے کر چلنا، کیونکہ اس سے کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو کا ورڈ بیچ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ ہائیلی افیکٹو لوگوں کی عادات ہیں، یعنی وہ لوگ جو بڑے پروڈکٹیو لوگ ہوں، جو بڑے کارآمد لوگ ہوں، با اثر لوگ ہوں. ان کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ ایکسکیوز کوئی نہیں دیتے، وہ ریزن کوئی نہیں پیش کرتے کہ میں لیٹ آیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک تھی، مجھے کیب نہیں مل رہی تھی، مجھے کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے راستے سے کوئی میڈیکیشن لینی تھی، میڈیکل سٹور پہ رش تھا، موسم خراب ہو گیا، سردی بہت تھی اس لیے میں واک پہ نہیں گیا، گرمی بہت تھی اس لیے میں واک پہ نہیں گیا، میری روٹین بہت ہیکٹک ہے اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. تو یعنی وہ کبھی بھی ایکسکیوزز کے پیچھے نہیں چھپتے کہ وہ بندہ تو ہے ہی بڑا مشکل اس لیے میں نے اس سے بات نہیں کی، یا میں نے گالی اس لیے دی کہ پہلے اس نے شروعات کی. ان کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے رویوں کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اس کو اور مطلب دوسری طرح سے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو وہ اپنا ویدر ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. یعنی اگر انظم صاحب مجھے غصہ چڑھا رہے ہیں تو اگر میں پرو ایکٹیو ہوں تو مجھے غصہ نہیں چڑھے گا، ان کے چڑھانے سے کیوں غصہ چڑھے. یعنی ہم نے اپنا جذبات کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کی پاکٹ میں تھوڑی ڈالا ہوتا ہے. آپ مجھے انوائے کر دیں، آپ غصہ چڑھا دیں، آپ انسلٹ فیل کرا دیں، آپ امبیرس کرا دیں، ہم زندگی میں کر تو یہی رہے ہوتے ہیں نا. تو پہلی عادت تو یہ نکال دیں اپنی زندگی میں سے کہ ہم نے بہانوں کے درمیان نہیں پھنسنا کہ میرا موڈ کیوں خراب تھا کہ سامنے والے نے مجھے یہ بات کہہ دی، میرا فون نہیں کھلا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے اجازت نہیں ملی کوئی تو میں نے غصہ کر لیا. یعنی یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو لبریٹ کریں ذرا. یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. انسان بڑے میچور لوگ ہوتے ہیں اور جب وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا نئی عادات کو تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں بچتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایکشنز کی، اپنے ایموشنز کی، ہر چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں نا اس کا رسپانسبل میں ہوں.
تو اب اچھا یہ ایک بڑا اچھا اسکیل ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے, مطلب آپ اس اسکیل سے اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ جس بھی مقام پر ہو نا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ میں آج یہاں پر کیوں ہوں, یا میرے حالات ایسے کیوں ہیں. وہیں سے ہمیں پتہ, اور اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ تعلق میں بروکن فیملی سے ہوں اس لیے میرے حالات ایسے ہیں, میرے گھر والوں کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں, یا میرے ماں باپ کی بہت لڑائی ہوتی ہے, مجھے پیار نہیں کیا, مجھے مارا بہت ہے انہوں نے, میرے دوست اچھے نہیں تھے, میرے ٹیچرز اچھے نہیں تھے, کوئی گرج رکھتے تھے مجھ سے, اس وجہ سے آج میں وہ اچیو نہیں کر سکا جو میرے دوست کر چکے ہیں. اگر تو ہمارے جواب کچھ ایسے ہوں گے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلی عادت کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں. ہم ری ایکٹیو اپروچ پہ ہیں, پرو ایکٹیو اپروچ پہ نہیں ہیں. ری ایکٹیو اپروچ یہی ہوتی ہے کہ بس آنکھیں کیونکہ باہر کی سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں نا, تو ہم باقی سب کو, باہر والوں کو دیکھی جائیں کہ اس نے یہ زیادتی کی, اس نے وہ زیادتی کی. اپنے آپ کو ہم بڑا مائنس سا کر رہے ہوتے ہیں, بہت منیمائز کر رہے ہوتے ہیں. جو منیمائزیشن ہے نا, یہ بھی ری ایکٹیو اپروچ کی ایک شکل ہے کہ میں نے پھر تھوڑا سا یہ کہہ دیا, میں نے پھر ایک چھوٹی سی گالی دے دی. مجھے بتائیں کوئی گالی ہوتی ہے چھوٹی؟ سارے ری ایکٹیو اپروچ, یعنی ہر وہ چیز, طیب صاحب, ہر وہ چیز جو ہمیں ذمہ داری لینے سے بچا رہی ہوگی نا, وہ ری ایکٹیو اپروچ میں آتی ہے. یعنی جب بھی ہم ذمہ داری لینے سے بچیں گے اور ہم حالات, موسم, ٹریفک, حکومت, پچھلی حکومت, فلاں فلاں, ہر ایک پر جب ہم ذمہ داری الزام ڈال رہے ہوں گے نا کسی بھی چیز کا, تو آپ سمجھ لیں کہ ہم رسپانسبلٹی لینے سے بچتے ہیں. میرا ریلیپس کیوں ہوا؟ بس ایک سلپری فرینڈ مل گیا تھا اور اس نے کروا دیا. بہت سننے کو ملتا ہے نا فریکوینٹلی یہ چیز. امی نے پرووک کیا تھا, تانے دیے تھے مجھے, تو پھر میں نے اس سے مجا کے نشہ کر لیا. مجھے اجازت ہی نہیں آپ لوگ دے رہے, میں ہر چیز کر رہا ہوں بالکل ٹھیک, تو اب آپ لوگ اتنے سخت ہو گئے ہیں, تو اس لیے میں ریبیلیس ہو گیا ہوں. ہوتی ہیں نا یہ چیزیں. اب جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا, یہ ہمیں چپ کر کے رسپانسبلٹی ٹیکنگ کے اس میں سے, سرکل میں سے نکال دیتی ہیں, اور ہم رہ جاتے ہیں کس سرکل میں, کویکس والے سرکل میں, جہاں پر ہم صرف بلیم گیم ہی کرتے رہے دوسرے لوگوں پر. ہر وہ چیز جو ہم نے نئی ہے, اب جس طرح یہ فرسٹ ہیبٹ ہم سیکھ رہے ہیں نا, اب بات یہاں ختم نہیں ہو جانی کہ آج ہم نے پتہ کر لیا, چلو اب جب آپ سب اٹھ کے جائیں تو وہ پہلی ہیبٹ یہیں پر پڑی رہ جائے. اس کو ساتھ لے کر جانا ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کرنا ہے کہ اگر کل کو آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے, یا آپ فار ایگزامپل آپ کی مدر کمپلین کرتی ہیں کہ وائس نے میرے سے بدتمیزی کی ہے, تو اگر آپ یہ ہیبٹ رکھتے ہوں گے اپنے پاس, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے بھی تو آگے سے مجھے یہ کہا تھا, یا آپ نے پہلے مجھے یہ کہا تھا. آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ آپ بتائیں. یعنی رسپانسبلٹی ٹیکنگ کے فلٹر سے اگر آپ اس چیز کو گزاریں, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیے؟ I'm sorry کہ ہاں مجھ سے میں نے بدتمیزی کی ہے, لیکن اب میں ریئلائز کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا یا غصے میں آ گیا تھا, تو میں نے کر دی بدتمیزی. یعنی آپ اون کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے. ایون ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے کارنر پہ پڑا ہوا تھا اور ہاتھ لگنے سے گر گیا. یعنی وہ بھی کارنر پہ الزام لگ جاتا ہے اس کا کہ یہ بڑا کارنر پہ پڑا تھا اس لیے نیچے گر گیا. تو رسپانسبلٹی لینا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہوتا. ماں باپ خود اپنے, یعنی اور ماں باپ اس رسپانسبلٹی ٹیکنگ میں اتنا آگے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم پکڑ پکڑ کے تھوڑا روک رہے ہوتے ہیں, کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری تربیت ٹھیک نہیں تھی, یا مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور تھا, میں اوور پروٹیکٹیو تھی, میں یہ تھی, گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں تھا, اس وجہ سے. ان کو ہم ذرا کہتے ہیں کہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیں, یعنی آپ بالکل ہی وہ نہ بن جائیں کہ اپنے آپ کو الزام اپنے اوپر سارے لے جائیں. تو وہ چیز, یعنی دونوں ایکسٹریمز ٹھیک نہیں ہوتی. ہم اگر دونوں ایکسٹریمز پر رہیں گے تو بات خراب ہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں دونوں ایکسٹریمز کی, کہ اب یہ بھی نہیں رسپانسبلٹی ٹیکنگ کا, یہ بھی نہیں آپ لوگوں نے مطلب سمجھ لینا کہ باہر بھی کچھ ہوا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے. جہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اون کریں اسے, اور پہچاننا سیکھیں کہ میں کہاں پر غلط ہوں. جس طرح کاؤنسلر کبھی بھی ڈیفینسو نہیں ہوتے, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں طیب صاحب کے لیے. یعنی جب ہماری فیملی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو کاؤنسلر نہیں ڈیفینسو ہوتے, وہ تو میٹنگ کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں. ہمارا شاید یہ ازمپشن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں, تو اس میں بھی ہم رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں. تو ابھی میں نے دیکھا ایک بات کرتے کرتے بھی آپ ریفرنس کسی اور کا دیتے ہیں نا, آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی ان کو ہرٹ کرنے کی, لیکن وہ ہو جاتے ہیں ہرٹ, کیونکہ ہرٹ ہونے والی بات ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی فیڈ بیک دیا تھا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن ابھی جب سب کے موڈ اچھے ہوتے ہیں نا, کیونکہ آپ لوگ ہیں تو پیشنٹس ہی نا, اور اسی مسئلے کے ساتھ آتے ہیں کہ موڈ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے. جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ مذاق برداشت ہو جاتا ہے, جب موڈ اچھا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے.
تو اس چیز کو پہلے یعنی یہ باؤنڈری پہلے ہی اپنے ساتھ رکھیں کہ ہم نے کسی کو ایسا مذاق کرنا ہی نہیں ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن فیوچر میں ہماری لڑائی ہو جائے. میں سمجھاتی ہوں دونوں سرکلز. یہ بیسکلی 2 سرکلز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. سرکل آف انفلوئنس جو ہوتا ہے نا, اس کا آپ نام دوسرا رکھ لیں سمجھنے کے لیے, سرکل آف کنٹرول. سرکل آف کنسرن ہے نا جو, اس کا دوسرا نام رکھ رہے ہیں سرکل آف نو کنٹرول. یعنی ایک دائرہ ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جس پر ہمارا اختیار ہوتا ہے, جس کو بدلنے میں, جن حالات کو, جن جذبات کو, جن نتائج کو بدلنے پر ہمارا کوئی اختیار ہے. دوسرا دائرہ ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جن حالات یا جذبات یا چیزوں پر یا تو ہمارا بڑا تھوڑا سا کنٹرول ہے یا بالکل کنٹرول نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو اس سرکل میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے جس میں ہمارا اختیار ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم سب اس سرکل میں زیادہ زندگی گزارتے ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. فار ایگزامپل, نیشنل ڈیٹ کتنا ہے پاکستان کا؟ بہت زیادہ ہے نا. کیا اس کو ختم کرنے پر یا اتارنے پر میرا اور آپ کا کوئی اختیار ہے؟ لیکن ہمارا کتنا انٹرسٹ ہے اس ٹاپک پہ کہ اتنا بڑھ گیا ہے, قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے, ایز اف یعنی ہم نے کچھ کرنا ہے اس کے لیے. ہمارا اختیار کس طرف ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر سکیں. یعنی چلیں ایک اور ایگزامپل پہ آتے ہیں کہ آپس کی آپ لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کے موڈ مزاج کے اختلافات ہوتے ہیں, یا کوئی اور بندہ ہے جس کے موڈ مزاج کے مسئلے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیا اس کے موڈ مزاج کو کنٹرول کرنے پر آپ کا کوئی اختیار ہے؟ آپ کا اختیار کس طرف ہے کہ آپ ضد چونا چھوڑ دیں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں طیب صاحب یا شاہ زیب صاحب یا ایمان صاحب کی نیچر کو بالکل چینج کر دوں. میرے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ میں تنگ ہونا چھوڑ دوں, میں ضد ہوئے بغیر, تنگ ہوئے بغیر ان کو سمجھا سکوں, ان کو انفلوئنس کر سکوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کہ چیزیں خراب نہ ہوں. یعنی ہم نے اس طرف زیادہ زندگی گزارنی ہے جس طرف ہمارا اختیار ہے. جیسے بارش ہو جانے کے بعد جو کپڑے آپ نے پھیلائے ہوئے تھے وہ گیلے ہو گئے ہیں, اب آپ کا اختیار اس چیز پر نہیں تھا کہ اب آپ لڑ نہیں سکتے اس نیچر سے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا. آپ کا اختیار اس چیز پر ہے کہ آپ پہلے ہی پریڈکشن دیکھ لیں اور پہلے ہی تیاری کر کے رکھیں کہ اگر بادل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, اتار لینے چاہیے کپڑے وہ جو سوکھنے کے لیے لٹکائے ہوئے تھے, یا باہر جانے کے لیے امبریلا یا رین کوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پہلے ہی کرنی چاہیے. اگر ہم وقت آنے پر, ویدر آنے پر ڈیسائیڈ کریں گے تو زیادہ تباہی ہو سکتی ہے, یعنی زیادہ مسئلے بڑھ سکتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے اس سرکل میں زیادہ زندگی نہ گزاریں, کیونکہ ہماری عادت بہت پرانی ہے, جو جتنے سال کے اس کی اتنے سال پہلے کی عادت وہ بنی ہوتی ہے. تو ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی ہم نے اپنی عادات چینج کرنی ہوتی ہے, اور جو پہلی ہیبٹ ہے یہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہونا. یعنی اب آپ نے یہ نہیں سوچ لینا کہ اب ایک ہفتہ میں نے اس پہ کوشش کرنی ہے, اگر تو میں پرو ایکٹیو رہا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں واپس آ جاؤں گا پرانے پیٹرنس پر. کیونکہ 20-25 سال کے وہ پرانے پیٹرن سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک دن میں تھوڑی ہمیں اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا. ہم نے تو آج سے وہ چیزیں کرنا شروع کر دینی ہے. یعنی آج سے آپ یہ چیز رکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کی لائف میں سچویشن ہو رہی ہے, کوئی بھی آپ کے جذبات ہیں, کوئی بھی آپ کی لائف میں انسان ہے, آپ پرو ایکٹیویٹی کے فلٹر سے ذرا اس کو گزاریں. میں آپ کو بتاؤں, غیر ذمہ دار انسان یا غیر ذمہ دار چیز کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. آپ کو پسند ہے کہ آپ کے پیرنٹس فار ایگزامپل غیر ذمہ دار ہوں, وہ آئیں نہ ٹائم پر آپ سے ملنے. کتنی آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں نا فیملی میٹنگز میں اس کی کہ میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں, آپ لوگ ملنے آیا کرے ٹائم پر, ہوتا ہے نا. تو آپ کو غیر ذمہ دار پیرنٹس نہیں پسند, تو آپ کے پیرنٹس کو غیر ذمہ دار بچے پسند ہوں گے. آپ کو غیر ذمہ دار اسپاؤس پسند ہوگا. یعنی ایسے انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جو رسپانسبلٹی لینا نہ جانتے ہیں, اور رسپانسبلٹی لینا نا بڑا انٹرسٹنگ اور سیکھنے والا کام ہے. یعنی کوئی آپ کے اوپر پہاڑ نہیں توڑ دے گا اگر آپ مان جائیں گے اپنی غلطی کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. یعنی ایک سگریٹ پی لی ہوتی ہے اور اس کا الزام ڈالنے پر دوسروں پر کہ گھر میں پرووکنگ ہوئی, یہ ہو گیا تھا, ٹریگر ہو گیا تھا, فلاں جگہ پر دیکھ کر فلاں چیز ہو گئی تھی. یعنی اتنے لمبے سیشنز اس میں نکل جاتے ہیں, اور ہم صرف اتنا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سر ذمہ داری لے لیں. اتنا بولنے میں کیا جاتا ہے کہ ہاں میں نے پی لی تھی, میں پھسل گیا تھا, لیکن میں تیار ہوں ہیلپ لینے کے لیے. یہ ہوتی ہے پرو ایکٹیویٹی. جب آپ انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی آپ کو آ کے اسمیل کرے اور پھر آپ کو اس پہ غصہ چڑھے کہ گھر والے مجھے اسمیل کرتے ہیں کہ میں نے سگریٹ پی ہے. آپ انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ ایسا کوئی سانحہ ہو اور پھر میں جا کر 3-4 دن 5 دن بعد مانوں کہ ہاں وہ میں نے کی تھی.
جب آپ کو کوئی کنفرنٹ کر لینا, آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ شاید مجھ سے کوئی پوچھ رہے ہیں, یعنی کہ کوئی کویشچن آنسر سیشن چل رہا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے پہلے ہی, بس وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا ذمہ داری لینے پر آئے ہیں. لیکن جب آپ کے جواب پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں مس, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو اس سے صاف یہ میسج ملتا ہے کہ اپروچ ابھی ری ایکٹیو ہی ہے. عثمان اسد صاحب ریلیٹ کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے. جس دن آپ یہ پہچان لیں گے نا کہ جس بندے کے حالات انڈور والے ہو جائیں اور وہ پیشنٹ انڈور ہو جائیں, تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کے حالات بھی انڈور والے ہیں اور اوپر سے آپ ہو بھی گئے ہیں انڈور, تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے کہ آپ کی جان بچ جاتی ہے, آپ اتنی صحت میں واپس آتے ہیں, آپ باؤنس بیک کرتے ہیں ریکوری میں. ہاں فی الحال کے لیے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن بعد میں آپ بڑا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں سب کا کہ آپ نے میری مدد کی ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں, انڈور نہیں میں ہونا چاہیے. یعنی میرا باہر ہی باہر کچھ کر لیں, انڈور نہیں بس میں نے کرنا, مجھے نہیں کرنا. تو مدد لینے سے گھبرائیں نا, انڈور سے اپنی کوئی نیگیٹو ایسوسیشن یا ایورژن نہ کریٹ کریں کہ یہ کوئی سزا ہے. مجھے بتائیں ابھی تک آپ لوگوں کو اتنے دن ہو گئے یہاں پر, انجن صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں, کوئی سزاؤں والا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے؟ کبھی غصے سے بات کی ہو آپ سے کسی نے؟ تو ڈرا تو اس چیز سے جاتا ہے, مطلب پنشمنٹ سے ڈرا جاتا ہے, جیلوں سے ڈرا جاتا ہے, اور سزاؤں سے ڈرا جاتا ہے جہاں پر عزت نہ ہو کوئی, جہاں پر بات نہ سنی جائے. علاجوں سے تو نہیں ڈرا. جب آپ علاج کو, قید, ہاسپٹلس کو, جیل اور ڈسچارج کو ریلیز جیسے ورڈز کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں نا, بولتے ہیں, تو اس سے آپ لوگ اپنی تکلیف بڑھا لیتے ہیں. تو جب ہمارے پاس انسائٹ ہی نہیں ہے, ہمارا برین صحیح کام ہی نہیں کر رہا, تو سرنڈر نہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے آگے جو ویل وشر ہیں ہمارے. آپ کے ماں باپ بھی آپ کے ویل وشر ہیں, ہم سارے بھی آپ کے ویل وشر ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خضر صاحب تکلیف میں ہی رہیں, کبھی بھی یہ نہیں کسی کی سوچ ہوگی. آپ کو ہیلپ کرنے کی طرف ہمیشہ سوچیں جاتی ہیں. تو ایسی جگہوں کو قید یا جیل یا ایسی چیزوں سے جب آپ تشبیہ دیتے ہیں نا, تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اتنی محنت سے اس ساری چیز کو مینٹین کرتے ہیں کہ آپ کے کمفرٹ میں کبھی کوئی کمی نہ آئے, آپ سکون سے رہیں, آپ کو تکلیفیں نہ ہوں. ہم جب یہ بات فیملی کو بار بار کہتے ہیں نا کہ میرا دل نہیں لگ رہا, میرا دل نہیں لگ رہا, تو یہ نہ کہیں, کیونکہ آپ کا دل نہیں لگنا. آپ یہاں دل لگانے کے لیے پرائمریلی آئے نہیں تھے, دل تو کہیں اور لگائے بندہ. علاجوں میں تو علاج کرایا جاتا ہے. اب یہ ڈفرینس ہے, ایک طرف سارے پرو ایکٹیو لوگ ہیں اور ان کی عادات ہیں, دوسری طرف سارے ری ایکٹیو لوگ ہیں اور ان کی عادات ہیں. اچھا, جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں نا, یہ زندگی ہمیشہ بائی ڈیزائن چلاتے ہیں, یعنی بائی ڈیزائن گزارتے ہیں. یعنی بائی ڈیزائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے رہتے ہیں, یعنی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی, آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ ایک ایسی اسکل اپناتے ہیں جو آپ کو فائدہ دینے لگ جائے. آپ کمیونیکیشن کے اسٹائل بائی ڈیزائن چوز کرتے ہیں کہ ایک وہ بات چیت جس میں عزت اور احترام ہو, میں نے وہ بولنا سیکھنی ہے. یعنی ہر چیز آپ کی بائی ڈیزائن چل رہی ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ چل رہے ہوتے ہیں. بائی ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ڈیفالٹ سسٹم ہم سب کے اندر موجود ہوتا ہے نا, یعنی جو ہم نے بچپن سے سیکھ لیا, اگر ہم نے تو کہنا سیکھا ہے تو ہم نے وہی کہتے رہیں گے ہر جگہ پر بائی ڈیفالٹ, کیونکہ ہم نے سیکھا ہی وہ ہے. یعنی ہم اس کو کبھی بھی کنورٹ نہیں کریں گے بائی ڈیزائن. یعنی جب لوگوں کے پاس ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں نا اور اس کا پریشر ہوتا ہے بڑا, تو آپ ان ایزی ہو جاتے ہیں. اتنے کام کرنے والے ہیں اور آپ بڑے انکمفرٹیبل سے ہو گئے اتنے کاموں کا سوچ کے, تو آپ کہتے ہیں اچھا کیوں نہ 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دیکھ لوں اس سیزن کی, اس کے بعد کروں گا. کیوں نہ آئس کریم کھانے چلا جاؤں, اس کے بعد کروں گا. ایک دوست سے فون پہ بات کر لوں. یعنی کوئی بھی چیز جب آپ ڈیلے کر دیتے ہیں اس مین کام کو اور آپ اپنا دھیان کسی اور چیز میں لگاتے ہیں, تو وہ ان ایزینس ختم ہو جاتی ہے فوراً. وہ انکمفرٹیبل جو فیلنگس تھیں وہ فوراً ختم ہوگی. تو یہ ریوارڈنگ ہوتا ہے. یعنی آپ کے سر پہ پہلے پریشر تھا, 1 گھنٹہ آپ نے کسی اور چیز میں انویسٹ کیا اپنے آپ کو, تو وہ پریشر ختم ہو گیا. تو برین اس سائیکل کو رجسٹر کر لیتا ہے کہ کیا کرنے سے مجھے ان ایزینس اور انکمفرٹیبل فیلنگ سے چھٹکارا ملتا ہے, اور وہ یہ ریوارڈ کا سائیکل چلتا رہتا ہے. جب ہمارے اوپر پریشر آتا ہے کہ 8 اسائنمنٹس ملی ہوئی ہیں, ابھی 5 دن پڑے ہیں, ہم ایک ایک کر کے دن گزارتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں انگیج کرتے ہیں جس سے فن ملے, تو پروکریسٹینیشن ہمارا ایک پیٹرن بنتا جاتا ہے, کیونکہ اس میں ریوارڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ سے سیکھنے والی ضرورت ہے, چیز ہے. لیکن آپ اس کو بیٹ کرنے کے لیے ٹاسک انیشیشن سیکھتے ہیں کہ میں نے کام شروع کر دینا ہے. ایک اور اس کے لیے ایک مینجمنٹ ہوتی ہے 2 منٹ رول. یعنی ہر وہ کام جو 2 منٹ میں ہو جائے, یا ہم اس کو سٹارٹ کر لیں تو اس کو فوراً سٹارٹ کر لیں تاکہ وہ ختم ہو جائے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کال کرنی ہوتی ہے ہم نے کسی کو
کسی کی کال آئی تھی اب کال بیک کرنی ہے اور ہم وہ پروکریسٹینیٹ کری جا رہے ہوتے ہیں, ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, اچھا کل پرسوں, حالانکہ ہو سکتا ہے اگر ہم ابھی کال کر لیں تو 90 سیکنڈس کی بات ہو صرف. تو یہ ایک رول ہے 2 منٹ رول, جس میں آپ پروکریسٹینیشن کو بریک کرتے ہیں. اب دوسرا جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپرچونیٹیز کو ہمیشہ کریٹ کرتے ہیں, یعنی وہ نئی سے نئی اسکلس, وہ انتظار نہیں کرتے ری ایکٹیو لوگوں کی طرح کہ بیٹھے رہیں اور ویٹ کرتے رہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا آئے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں, کوئی جاب مجھے ملے گی, کوئی آفر مجھے کرے گا فلاں سے. وہ خود محنت کرتے ہیں, وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کو, یعنی بائی ڈیزائن. اگین تیسری چیز, پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. شروع میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں, وہ ہمیشہ وائڈلی اویلیبل رہتے ہیں کہ اگر کوئی نئی انفارمیشن مجھے ملے گی تو میں اس کو اویل کروں گا, میں اس کو دیکھوں گا, اس میں لاجک دیکھوں گا, اور اگر مجھے اس کی لاجک سمجھ آتی ہوئی, اگر وہ سائنٹیفک نالج پہ بیس کرتی ہوئی, تو میں اسے لے لوں گا, پکڑ لوں گا. جبکہ جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ریجڈ ہوتے ہیں اپنے عقائد میں, اپنی نظریات میں, یعنی ان کے پیراڈائمس بڑے ریجڈ سے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو چینج نہیں کرتے. جیسے سگریٹ کو لے کر لوگ 1 سال تک بحث کرتے ہیں کہ سگریٹ نشہ نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ان سوچوں میں ریجڈیٹی ہے سگریٹ کو لے کر. پرو ایکٹیو لوگوں کی پھر ایک اور کوالٹی ہے کہ لیٹس لک ایٹ ادر آلٹرنیٹیوس, کہ وہ ہمیشہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس باقی متبادل, ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور جو ری ایکٹیو لوگ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ یہاں سے بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ باہر گئے ہیں اور باہر جاتے ہی آپ نے سگریٹ پی لی ہے چھپ کر, تو پرو ایکٹیو لوگ جب اس کو اپنے اس سگریٹ پینے کو پرو ایکٹیویٹی کے فلٹر سے گزاریں گے نا, تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, میرے پاس کیا کیا آپشنس ہیں, میں آؤٹ ڈور میں ہیلپ لے سکتا ہوں, میں کوئی ایسے آرٹیکلس پڑھ سکتا ہوں جو مجھے ہیلپ کرے, میں اپنا انٹرونشن ڈیٹا پڑھ سکتا ہوں, یعنی میں نے نکلنا ہے اس چیز سے باہر. اور جو ری ایکٹیو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو 3 ماہ کے علاج نے مجھے کچھ نہیں فائدہ دیا, تو اب میں پیتا ہی رہوں گا سگریٹ, اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو وہ بس ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. ریسنٹلی کوئی آؤٹ ڈور کے پیشنٹ تو نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں یہ ہمیشہ اپنی ویلیوز پہ اسٹک کرتے ہیں, اور جو ری ایکٹیو لوگ ہیں یہ فیلنگس سے آپریٹ کرتے ہیں. یعنی ویلیوز پہ اسٹک کرنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو, یعنی وہ ویلیوز کو کیا کہیں گے اردو میں, یعنی وہ اپنی اقدار پہ ہمیشہ, فار ایگزامپل ایک بندے کی ویلیو یہ ہے کہ میں نے کسی کو بدتمیزی نہیں کسی سے کرنی ہے, میں نے گالی نہیں دینی, تو چاہے سامنے سے پرووکنگ ہو رہی ہوگی نا, تو وہ اپنی فیلنگس سے آپریٹ نہیں کریں گے کہ تم بھی ایسے ویسے کیونکہ اب تم نے مجھے یہ پرووک کر دی ہے. وہ اپنی ویلیوز پہ رہیں گے, ان کے پاس 100 طریقے ہوں گے اس سے ڈیل کرنے کے لیے کہ آپ ایسے بات نہ کریں, ایسا سوٹ نہیں کرتا آپ کو ایسے بات کرنا, یا میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں, یا پلیز یہ نہ کریں, یا وہ اپنے آپ کو ودرا کر لیں گے اس کانورسیشن میں سے. لیکن وہ اسٹک اپنی ویلیوز ہی کریں گے, وہ بدلے میں بدتمیزی نہیں کریں گے, اور نہ ہی اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر لے کر آئیں گے کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ سامنے سے ایسی پرووکنگ آئی تھی. جبکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ری ایکٹیو کہتے ہیں, وہ فیلنگس سے آپریٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم اگر انہیں غصہ آیا تو بدلے میں وہ بھی گالی دے دیں گے, اس ٹائم اگر انہیں غصہ آیا ہوا ہے یا وہ ہرٹ فیل کر رہے ہیں تو وہ بھی دھکا دے دیں گے سامنے والے کو. انہیں لگ رہا ہے کہ کسی نے میرا الٹا نام لیا یا پرووک کیا تو وہ بھی فزیکل ہو جائیں گے. ایمان صاحب یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ سامنے سے جتنا مرضی کوئی پرووک کر رہا ہو, آپ کے پاس 10 آپشنز ہیں یہاں پر, آپ فوراً ہمیں بتا سکتے ہیں, آپ سٹاف کو بتا سکتے ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ نہ کریں میرے ساتھ. لیکن اگر آپ اپنی ویلیوز پر سٹک کر رہے ہوں گے نا, تو آپ بدلے میں گالی یا دھکا یا بدتمیزی نہیں کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں یہ, اور یہ ہم سب کے لیے ہے. یعنی جب بھی ہم جسٹیفیکیشن کے طور پر یہ لے کر آتے ہیں نا کہ اس نے پہلے شروع کیا تھا, تو یہ صاف یہ چیز اس طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں کوئی ویلیوز نہیں ہے ہماری, ہم بس ایسی اپنی فیلنگس سے آپریٹ کرتے رہتے ہیں. جب غصہ آئے گا تو غصہ کر لیں گے, جب اچھا موڈ ہوگا تو مذاق برداشت کر لیں گے. اچھا, اب 2 طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں, ایک آئی ایک یو. پرو ایکٹیو لوگ ہمیشہ آئی لینگویج کا سہارا لیتے ہیں. میں اسٹیٹمنٹ ایک بولتی ہوں, شاید آپ کو اس سے پتہ چل جائے. یعنی آئی لینگویج میں نا آپ سامنے والے کو ڈیفینسو ہونے کا موقع نہیں دیتے, آپ سامنے والے کو offend نہیں کرتے, آپ سامنے والے سے اس کی ڈیو رسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں چھینتے. جیسے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں آپ سے 2 طرح سے دونوں لینگویجز سے کہتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے, کہ میں ایک میں کہوں کہ حبیب صاحب آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے بہت, یہ یو لینگویج ہے. اس میں ڈائریکٹلی میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے تو میں نے آپ کو بدتمیز کہہ دیا.
آئی لینگویج یہ ہے جس میں میں نے اسٹارٹ ہی اپنے سے لیا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے. اس میں نے آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ آپ بدتمیز ہیں یا آپ نے بدتمیزی کی ہے, میں نے سارا معاملہ ہی اپنے پاس رکھ لیا کہ مجھے لگا ہے. اب ہو سکتا ہے نا کہ میں غلط ہوں. میں نے آئی لینگویج میں ہمیشہ آپ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ مجھے یہ فیل ہوا, آئی فیل دس وے, آئی فیلٹ دس وے, اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. اور اس میں سامنے والا کبھی بھی اوفینسو فیل نہیں کرتا, وہ ہمیشہ آپ سے آگے بات ہی کرتا ہے کہ نہیں نہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ, یا آپ غلط سمجھ رہے ہیں, تو بات خراب نہیں ہوتی. اگر ہم یو لینگویج میں بات کرتے ہیں نا تو ہماری ڈسکشن بڑی جلدی آرگیومنٹ میں بدل جاتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. تو پرو ایکٹیو لوگ ہمیشہ آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ فیل ہوا تھا, یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بتا دیں مجھے, یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل آپ روڈ ہو گئے تھے, تو اگلا بندہ پھر بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا تھا, یہ نہیں ہوا تھا, آپ کو صرف لگ رہا ہے. اچھا, جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ ہوتا ہے, یعنی وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. وہ یہ نہیں کبھی کہتے کہ مجھے سب پتہ چل گیا, مجھے پتہ چل گیا ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے, مجھے گھر لے جاؤ اور میں خود جا کے جو ہے نا اپنا علاج کر لوں گا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یعنی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا اور اب لرننگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا, یہ ری ایکٹیو لوگوں کی نشانی ہوتی ہے, جس میں وہ بس کہتے ہیں کہ اب بس ختم, جتنا سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا. مجھے بتائیں آپ میں سے کبھی کسی نے یہ اسٹیٹمنٹ یوز کی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ لوگ کیسے علاج کرتے ہیں اور ساری باتوں کی گیم ہے؟ صرف سب کے ذہن میں آتا ہے, کہیں نہ کہیں سب کے ذہن میں آتا ہے کہ روز وہی باتیں, ہم تھک گئے ہیں سن کر, روز وہی چیزیں, میں نہیں اور سن سکتا, مجھے پتہ چل گیا, بس مجھے گھر بھیج دے, میں ایزی ہونا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ روز سن کر آپ تھک گئے ہیں. جو روز آپ نے سنا ہوتا ہے نا, اس میں سے بھی 10% بھی ریٹین نہیں کیا ہوتا. یعنی یہ 7 ہیبٹس میں یہاں پر کوئی شاید 10ویں دفعہ کروا رہی ہوں میں خود, اس سے پہلے بھی یہ ہوتی رہی تھی. تو میں 7ویں ہیبٹ پہ جب ہوتی ہوں تو جو اینڈ والا سیشن ہوتا ہے اس میں کنکلیوڈ کر رہی ہوتی ہوں اس پروگرام کو, تو میں کہتی ہوں پہلی ہیبٹ پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے. اور جب سارے لوگ چپ ہوتے ہیں نا تو پھر میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ شاید مجھے پڑھانے کا طریقہ بدلنا چاہیے, یا کوئی اور چیز, یا میں نے صحیح نہیں سکھایا. یہ حالات ہوتے ہیں. تو یعنی جو چیز ہم روزانہ سن بھی رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سے بھی ریٹین ہم نے کچھ ہی کیا ہوتا ہے جو ہمیں پسند آئی ہوتی ہے چیز. اچھا, ٹیک رسپانسبلٹی کی تو بار بار بات ہوئی کہ پرو ایکٹیو لوگوں کا ہمیشہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ کا ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی ایکسکیوزز یا بلیم گیم کی طرف نہیں جاتے. جبکہ ری ایکٹیو لوگ ماں باپ کو, حالات کو, اپنے بچپن کو, ٹراماس کو, موسم کو, حکومت کو, یعنی ہر چیز کو جو بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں نا حسن تراب صاحب, وہ ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں. ری ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو بلیم گیم کے سائیکل میں رہتے ہیں کہ مجھے فلاں بندہ غصہ چڑھاتا ہے اس لیے میں نے گالی دے دی, فلاں مجھے غصہ چڑھاتا ہے اس لیے میں نے گن نکال لی, فلاں بندہ یہ کرتا ہے اس لیے میں نے یہ کر لیا. تو جب تک ہم رسپانسبلٹی نہیں لیں گے نا کہ دراصل میرے رویے بیمار ہیں, مجھے نہیں بات بات پہ گالی دینی چاہیے, مجھے نہیں بات بات پہ گن نکال لینی چاہیے, مجھے نہیں بات بات پہ شیشے توڑ دینے چاہیے. یعنی خود دیکھیں نا, یہ کوئی صحیح رویہ تو نہیں, یہ کوئی صحیح مینٹل سٹیٹ کی نشانی تو نہیں ہے کہ بات بات پہ اتنا جذباتی ہو جائے بندہ. تو ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ دراصل میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, مجھے اس کے لیے کاؤنسلنگ یا تھیراپی کی ضرورت ہے, یا دوائیوں کی ضرورت ہے. اچھا, دے کیری دیئر ویدر ود دیم اور انفلوئنس پیپل. یعنی کیری دیئر ویدر کا کیا مطلب ہوا, وہ اپنے موڈ کو, اب چاہے وہ موڈ ان کے موسم کا ہو چاہے کس کا بھی ہو, یعنی وہ اپنی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک بندہ, اگر میں یہاں پر سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں, ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں, روزانہ سیکھ رہے ہوتے ہیں پرو ایکٹیویٹی, یعنی اگر میں ایک اچھے موڈ کے ساتھ آئی تھی کہ میں نے یہاں پر یہ لیکچر ڈلیور کرنا ہے, تو آپ میں سے کوئی بھی میرا موڈ خراب نہیں کر سکتا. کوششیں تو ہوئی نا بہت, ادھر سے ڈسٹریکشن ادھر سے. تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا موڈ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ وہ جس موڈ میں آتے ہیں, فار ایگزامپل ان کا اچھا موڈ ہے تو سامنے والا کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ان کا ریموٹ کنٹرول بن کر ان کو غصہ نہیں چڑھا سکتا, انوائے نہیں کر سکتا. اچھا, انفلوئنس پیپل. پرو ایکٹیو لوگوں کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول کرنے نہیں کسی کو چلے جاتے, وہ ہمیشہ انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری, ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے چلے جاتے ہیں. میں نے بہت دفعہ یہاں پر اگزامپل دی ہے کہ آپ کو کسی کے چلنے کی آواز بڑی انوائے کرتی ہے, یا وہ کسی کے بولنے کا یا کھانے کا طریقہ بڑا انوائے کرتا ہے, تو اب 2 بار آپ سمجھائیں گے, تیسری بار آپ لڑیں گے.
یہ ہوتی ہے ری ایکٹیو لوگوں کی نشانی، جس میں وہ کان پکڑ کر سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں وہ چیز. گھروں میں اس چیز پر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ کبرڈ کیسے سارٹ کرتے ہیں یا اپنا روم کیسے آرگنائز کرتے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کسی طرح کان مروڑ کے, کسی طرح بازو پکڑ کے ہم سمجھا دیں کہ یہ چیز ایسے کرتے ہیں. کہ اگر آپ ان کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دو دفعہ ان کو کروا کر دکھا دیں, اور پھر ان سے اتنی توقع رکھیں ان کو دیکھ کر کہ یہ میرے جتنا آج ہی کر پائیں گے کہ نہیں, اور پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے آئی لینگویج میں, فیلنگ لینگویج میں بتاتے رہتے ہیں, اور ان کو صحیح مینرز سکھاتے رہتے ہیں کہ ٹیبل مینرز کیا ہوتے ہیں, اپنے روم کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, تو انفلوئنس کرنے کی طرف جاتے ہیں. پہلے ہی دن کوئی مطلب ڈنڈا پکڑ کے تو نہیں سکھایا جا سکتا. یہاں پر جب آپ کو ڈفرینٹ بیہیویئرس میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو انفلوئنس ہی کیا جا رہا ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے ڈنڈا پکڑ کے تو نہیں کہا نا کہ لائن میں لگنا ہے یہاں پر کچن میں جانے کے لیے, یا اپنی ٹریز واپس رکھنی ہے. کبھی اس چیز پہ سختی تو نہیں ہوئی نا. سکھایا جاتا ہے کہ اپنا بیڈ بنایا کریں صبح اٹھ کے, بڑا مطلب کچھ اچیومنٹس ہی فیل کریں گے صبح اٹھتے ہی. اگر آپ اپنی ٹریز خود رکھیں گے واپس کچن میں تو بڑے رسپانسبل سے لگیں گے. تو یہ چیزیں سکھانے سے ہوتی ہیں, اور جتنی آپ اپنا لہجہ آئی لینگویج والا, فیلنگ لینگویج والا رکھیں گے, سامنے والا اتنا ہی آپ سے کنیکٹ کرے گا. اور اگر آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے چیزوں کو, یا اپنے موڈ سے ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے, تو حالات خراب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. بڑی منٹس میں ہماری ڈسکشنز آرگیومنٹس میں بدل جاتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خراب کر بیٹھے ہیں اپنی بات چیت کو. جتنا ہم کل پہ ڈالتے جائیں گے نا, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس دھوکے کو پہچان لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آنیسٹلی, آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو نئے چلے آئے ہیں کہ اب رمضان بھی آنے والا ہے, پھر عیدیں بھی آئیں گی, یا کوئی برتھ ڈے آ رہی ہے, یا کوئی شادی کی سالگرہ آ رہی ہے, تو کتنوں لوگوں کا دل کر رہا ہے کہ ابھی ہم رہنے دیتے ہیں, بعد میں اس علاج کو کر لیں گے. علاج کی جگہ بھی پتہ چل گئی ہے, علاج کا طریقہ بھی پتہ چل گیا ہے, تو ہم آ تو جائیں گے دوبارہ یہاں پر. کتنے لوگوں کا دل کر رہا ہے. اچھا, سمجھانے والی بات صرف یہ ہے کہ جب تک ہم منائیں گے نا دل کو علاج کے لیے, اور منانا آج ہی ہے, یہ کام نہیں ہونے والا. اور آپ لوگ دیکھیں کہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, اسکلز ہیں آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم ہے, آپ کے پاس ول پاور ہے, آپ کے پاس موٹیویشن ہے. کوئی آپ میں سے یہ تو نہیں ہے نا جو کہیں میں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا نشہ. ہر کوئی چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پر. تو جب آپ کے پاس ہر چیز ہے تو اس کو ملا کر کوئی رزلٹ نہ بنا لیں, اور ان ایکسکیوزز اور ان سارے ریزنز سے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, اور ایک پرو ایکٹیو ہو جائیں اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں. ہر چیز اپنے موڈ کی, اپنے جذبات کی, اپنے حالات کی اگر ہم رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں تو یہاں سے حالات بدلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہاں پر بات ختم نہیں ہو جانی. نہیں, آج اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میرے حالات ہی بدل جائیں گے, ایمان صاحب اگر یہ سوچ لیں کہ پرو ایکٹیویٹی تو مجھے آ گئی ہے, اب تو بس کچھ اور رہ ہی نہیں گیا پیچھے, تو یہاں سے تو صرف کام ہم شروع کر سکتے ہیں. ابھی آگے 6 اور عادتیں پڑی ہوئی ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے, اور ہم اس کو بھی اپنی زندگی کا پارٹ بناتے رہیں گے, اور پھر ایونچولی ہم ان 7 عادات کو اتنا ریفلیکس سیکشن بنا لیں گے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی چیز ہوگی تو اس سے ملتی جلتی کسی بھی عادت کے فلٹر میں سے ہم اسے گزاریں گے. میں جب بھی مطلب پرو ایکٹیویٹی میں بات کرتے ہوئے یہ ویڈیو دکھاتی ہوں نا, تو پیشنٹس اکثر آگے سے ایسا رسپانس دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے بس ابھی اٹھ جائیں اور بھاگنا شروع کر دیں اور کام کرنا شروع کر دیں, آج ہی فیوچر بنا لینا ہے. لیکن پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب پیشنٹس چلے جاتے ہیں نا اٹھ کے واپس, تو یہ ویڈیو, یہ لیکچر, یہ سیٹوں پہ پڑے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے. مطلب سمجھانے کا یہ ہے, اوپر جا کر اسی طرح سے مستیاں مذاق ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نیم کالنگ اور بدتمیزی اور اس طرح کی آپس میں مذاق چل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو, یہ تو مطلب ہم نے جتنا, میں تو سمجھ رہی تھی کہ سارے ہی بدل جائیں گے آج, اور وہ تو چیز ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. تو آج یہ ارادہ کریں نا آپ لوگ کہ اپنی زندگی میں ایکسکیوزز اور ریزنس کو کم سے کم جگہ دینی ہے, اور زیادہ سے زیادہ جگہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ کے لیے رکھیں. کہ پھر چاہے وہ آپ کا موڈ مزاج ہو, چاہے وہ آپ کے ایگزامس میں مارکس ہوں, چاہے وہ آپ کی بیماری ہو, ریلیپس ہو, سگریٹ پینا ہو, گھر والوں سے بدتمیزی ہو جائے, میٹنگز خراب ہو جائیں, کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو, آپ اس میں سب سے پہلے اپنی رسپانسبلٹی لیں کہ میں کہاں پر غلط ہوں. اگر میں لیٹ ہو گیا ہوں تو سب سے پہلے آتے ہی یہ بات کرنی ہے کہ ہاں آئی ایم سوری, میں لیٹ ہو گیا ہوں. کبھی بھی یہ نہیں کہنا ٹریفک بہت تھی, اوبر ڈرائیور نے بہت کوئی غلط روٹ لے لیا تھا. طیب صاحب, یہ بڑی میچور اسکل ہے کہ آپ رسپانسبلٹی لینا سیکھ لیتے ہیں. اس سے آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں زندگی میں. یہ اتنی میچور اسکل ہے کہ اگر آپ رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں گے نا, یعنی اس کا
آغاز ہی کریں گے ابھی اس اسکل کو سیکھنے کا تو آپ اپنی لائف میں ایک میجر چینج دیکھیں گے. میں نے ہر ان پیشنٹ کو اور ان فیملیز کو یہاں پر بدلتے ہوئے دیکھا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کی ذمہ داری لینا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر ان کا موڈ ان کے پیشنٹ کے یا لو ون کے موڈ کو دیکھ کر خراب یا اچھا نہیں ہوتا. انہوں نے اپنا موڈ اچھا رکھنا سیکھنا ہوتا ہے. وہ کسی کو برا بھلا بولنے کے بدلے میں برا بھلا نہیں بولتے, وہ اپنی ویلیوز پر اسٹک کرتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم ڈن ود لرننگ اور اب میرے لیے کوئی روم نہیں ہے لرننگ کا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ بنا کر کہ میں نے سیکھتے ہی رہنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ ساری پرفیکشن کی حد تک یہ اسکلز آتی ہوں گی؟ میں اتنی دفعہ یہ چیز پڑھانے کے بعد بھی اب جب بھی ہم لوگ, میں اگر اپنی صرف بات کروں, آئی ایم شیور میرے باقی کلیگس بھی, ہم ہمیشہ پڑھ کر کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ ہر دفعہ کوئی نئی اسکل بیچ میں سے ملتی ہے, کوئی نئی ٹیکنیک یا کوئی نئی بات مل جاتی ہے. یعنی کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری اسکلز ہمیں زبانی یاد ہیں. تو پیشنٹ بڑے تھوڑے سے دنوں میں 20-25 دنوں میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. تو ہم واپس آتے ہیں سارے ایکسکیوزز اور ریزنس کو سائڈ پہ چھوڑ کر. ہم نے آج سے ذمہ داری لینا سیکھنی ہے. پھر چاہے وہ آپ کی ریکوری کی ذمہ داری ہو, چاہے وہ آپ کے موڈ مزاج کی ذمہ داری ہو, چاہے آپ کے تعلقات کی ذمہ داری ہو. کوئی کنفیوژن یا کویشچن میں یہاں پر اپنا ریپ اپ کروں گی. تھینک یو. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.